اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرزا عرفان حیدر آل حسینی پیش خدمت ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب دوست اس بات سے بخوبی واقف ہیں، یہ ماہ رجب المرجب ہے۔ یہ بہت برکتوں، عزتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے خاص بندوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اس مہینے کو جہاں بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، بہت سی برکتیں حاصل ہیں، وہاں اس مہینے کی سب سے بڑی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 13 رجب کو بعینہ ہی کعبے کے سینٹر میں کائنات کے امیر جناب امیر المومنین سلطان الاولیاء قاسم ولایت صدیق اکبر حضرت علی علیہ السلام کی آمد بھی ہوئی۔ یہ 13 رجب وہ مقدس دن تھا جس دن اللہ کے گھر میں اللہ کے ولی کا آنا پوری دنیا نے دیکھا، عالمین نے دیکھا، اور آج تک تاریخ کا مورخ اس بات کو اپنی کتاب کی زینت بنائے ہوئے ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں اس بات کو ببانگ دوہل لکھا ہے کہ علی کعبے میں آئے۔ ہم نے قریب ہی حال ہی میں دیکھا کہ بہت سے ناسبی مولویوں نے اس بات کا بڑی شد و مت سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک شیعوں کا ذاتی اختراع کیا ہوا من گڑت واقعہ ہے کہ مولا علی کعبے میں آئے۔ ہم نے چند لوگوں کی توجہ بھی کروائی کہ انہوں نے اپنی کتب کی سرے سے ہی ورگردانی نہیں کی۔ اگر انہوں نے اپنی ہی کتابیں پڑھی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس اٹل حقیقت کو شیعوں کی طرف نسبت نہ کرتے۔ ناظرین محترم، ہم نے وقت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ماہ رجب کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس عظیم گھڑیوں کو دیکھتے ہوئے، اس عظیم موسم کو دیکھتے ہوئے، 13 رجب کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم ان ناسبیوں مولویوں کو، ان نام نہاد علماء کو یہ بتائیں، ان کی توجہ کروائیں کہ وہ دیکھیں اور اپنی کتابوں کی برگردانی کریں اور اس اٹل حقیقت کا انکار نہ کریں۔ ناظرین محترم، ہم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کعبے میں آئے اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر اس کے کتنے حوالہ جات موجود ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجئے، ہمارے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھیں اور آپ ہمارے اس کاروان کا حصہ بن جائیں۔ آئے میں آپ کی توجہ، ناظرین محترم معاف کیجئے گا، میں وقت کی قلت کی وجہ سے ویڈیو طولانی نہ ہو جائے، اس لیے میں انحصار کروں گا کہ میں فقط آپ کو کتابوں کے نام بتاؤں، ورنہ الحمدللہ میرے اس کتب خانے کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں، میں ان کے عکس بھی دکھا سکتا ہوں، نام بنام ہر کتاب آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے تاکہ ویڈیو طولانی نہ ہو، میں اس لیے مختصراً صرف فقط کتابوں کے نام، ان کے مصنفین کے نام، جلد نمبر اور صفحہ نمبر اور مطبوعہ بتاؤں گا، اور صاحبان تحقیق لوگ جتنے صاحبان محققین ہیں وہ استفادہ بھی کریں گے اور ہمارے حق میں دعا بھی کریں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ بھی مولا کائنات کی ولایت میں اپنی گواہی کے طور پر اپنا نام درج کروا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلی کتاب جو کہ آج کل کے کسی مولوی کی کتاب نہیں، اور یہ مستند کتاب ہے اہل سنت کے ہاں، جتنے پڑھے لکھے کتب کی ورگردانی کرنے والے اہل سنت ہیں وہ اس کتاب کو بخوبی واقف ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے اخبار مکہ، اس کے رائٹر ہیں محمد بن اسماعیل الفاقی المکی، اس کا المطفع 275 ہجری جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 226 مطبوعہ مصر ہے۔ ناظرین محترم، یہ مستند کتاب ہے اہل سنت کی، جلد یہ ایک کتاب نمبر 1 ہے۔ دوسری کتاب تاریخ الموصل الشیخ زکریا القاسم الازدلی المطفع، اس کا 334 ہجری اور صفحہ نمبر 58 ہے، مطبوعہ مصر ہے۔ ناظرین محترم، پہلی جلد کتاب کا المطفع 275 ہجری تھا، یعنی آج کل کا مولوی نہیں ہے یہ، اسے لکھنے والا کو آج کا بندہ نہیں ہے، آج کل کا کسی مسجد کا مولوی نہیں، بلکہ یہ محدثین ہے، مقدمین متاخرین علماء ہیں۔ ناظرین محترم، تیسری کتاب بڑے معروف مصنف علی بن حسین المسعودی الشافعی، جن کی کتاب مروج الزاہم ہے، جس کا اردو ترجمہ تاریخ مسعودی کے نام سے بھی ہو چکا ہے، یہ میرے کتب خانے میں اس کا مطبوعہ مصر بھی موجود ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اور ناظرین محترم میرے کتب خانے کے اندر اس کا جو مطبوعہ مصر موجود ہے اس کے مین پیج کے اوپر مسعودی کے نام کے ساتھ شافعی لکھا ہوا ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 33 ہے، جو مطبوعہ مصر ہے، اور اس کی جو تاریخ مسعودی اردو میں چھپ چکی ہے، نفیس اکیڈمی کراچی والوں نے شائع کیا ہے، وہ عام بازار میں آپ کو مل جائے گی۔ ناظرین محترم، چوتھی کتاب فضائل امیر المومنین، یہ خطی نسخہ ہے، علامہ الکفال
الشاشی الشافی کی، اس کا المتوفا 365 ہجری ہے، اور علامہ مسعودی کا المتوفا 348 ہجری ہے۔ اور ناظرین محترم، اس کے بعد بڑی مستند اور معروف کتاب اہل سنت کی جس کا نام ہے مستدرک الحاکم، امام ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نشاپوری، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 199 ہے، اور یہ المتوفا 450 ہجری ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کے فضائل لکھتے ہوئے انہوں نے ببانگ دوحل مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد کتاب ہے المراتب، البستی المغازلی شافعی کی کتاب ہے، اس کا المتوفا 483 ہجری ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 59 ہے، جلد نمبر 1 ہے، مطبوعہ مصر ہے۔ انہوں نے بھی مولا کائنات کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد کتاب ہے مناقب المغازلی، الحافظ علی محمد الواسطی، المتوفا 483 ہجری ہے، ان کا بھی المتوفا 483 ہجری، صفحہ نمبر 27 میں انہوں نے جو مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا ہے، اس روایت کا سلسلہ سند جو ہے وہ اہل بیت سے ہے، یعنی اہل بیت نے خود روایت کیا ہے اور گواہی دی ہے کہ کعبے میں مولا علی علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین محترم، بڑی معروف کتاب النعیم المقیم، اس کا رائٹر ہے محمد بن شجاع الدین الموصلی، المتوفا 464 ہجری، صفحہ نمبر 129، مطبوعہ البروت، اس کے اندر بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، معروف فضائل اور مناقب کی کتاب ہے اہل سنت کی تذکرۃ الخواص الامہ، سبط ابن جوزی الحنفی کی کتاب، یہ سب اس کا المتوفا 454 ہجری ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 10 مطبوعہ بیروت پہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے کعبے میں مولا کے آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کتاب ہے کفایت الطالب، یوسف کنجی الشافی کی کتاب ہے، المتوفا 658 ہجری، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 52 ہے، مطبوعہ بیروت ہمارے کتب خانے میں جو موجود ہے، اس میں انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور ناظرین میں محترم، میں عرض کر دوں، علامہ یوسف الکنجی الشافی نے کہا ہے کہ مولا کے علاوہ کعبے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد کتاب کا نام ہے فرائض سمتین، ابراہیم بن محمد الجوینی الشافی، ان کا المتوفا 730 ہجری ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 425، مطبوعہ بیروت، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مولا کے علاوہ کعبے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد ہم نے جو پیچھے کتاب کا حوالہ دیا ہے مستدرک حاکم، امام حاکم نشاپوری کی، جب انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا، ان کی کتاب کی تلخیص لکھی ہے، تلخیص المستدرک الحاکم، بہت معروف علم رجال کے ماہر علم رجال علامہ شمس الدین ذہبی، جن کا المتوفا 448 ہجری، انہوں نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 550 مطبوعہ بیروت میں امام حاکم کے قول کی تصدیق بھی کی ہے، توثیق بھی کی ہے، اور اس روایت کی جرح بھی کی ہے۔ یہ ذہبی نے حاکم کی روایت کی شرح کی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ناظرین محترم، کتاب ہے نظم در السمین، جمال الدین زرندی کی کتاب ہے، جمال الدین محمد یوسف بن الحسن بن عبد محمد الزرندی الحنفی، ان کا المتوفا 750 ہجری ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 107 کے اوپر مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کتاب کا نام ہے معارج الوصول، یہ بھی علامہ زرندی کی کتاب ہے، اس کتاب کا ان کا المتوفا 750 ہجری ہے، صفحہ نمبر 59 کے اوپر مولا کے کعبے میں آنے کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، انہوں نے لکھا ہے کہ مولا کے علاوہ کعبے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اہل سنت کی معروف فضائل کی کتاب الفصوح المحمہ، علامہ ابن صباغ مالکی کی کتاب ہے، ان کا المتوفا 855 ہجری ہے، صفحہ نمبر 35، مطبوعہ بیروت ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ انہوں نے بھی گواہی دی ہے کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کعبے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد بڑی معروف کتاب مطالب السعول، محمد بن طلحہ الشافی کی، یہ جتنے بندے کتب کی برگردانی کرتے ہیں نا، جو محققین ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ میں کتنی مستند کتابوں کے حوالہ جات آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ مطالب السعول، محمد بن طلحہ الشافی، المتوفا 652 ہجری، صفحہ نمبر 37، مطبوعہ بیروت ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی بھی کعبے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد بڑی معروف کتاب، اس کا بھی ترجمہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے، نزہۃ المجالس، عبد الرحمن الصفوی الشافعی کی کتاب ہے، ان کا المتوفا 448 ہجری ہے، 494 ہجری ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446 ہے، مطبوعہ لاہور، اس میں بھی انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور بڑی پرانی تاریخ کی کتاب روضۃ الصفات،
ابن خامد شاہ کی المتوفہ 930 ہجری، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد تاریخ کی بڑی مستند کتاب تاریخ الخمیس علامت دیار بکری کی، ان کا المتوفہ 982 ہجری ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 381 مطبوع ہے، یہ بالکل میرے بالکل برابر میں لگی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 311 مطبوع ہے، بیروت میں انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد شرح الشفاء علامہ ملا علی قاری الحنفی کی کتاب ہے، ان کا متوفہ 1014 ہجری ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 مطبوع ہے، بیروت میں انہوں نے مولا کے کعبے کے آنے کا ذکر کیا۔ ناظرین محترم معاف کیجیے گا، ویڈیو طولانی نہ ہو اس لیے ہم تیزی سے آپ کو کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑی معروف کتاب نسیم الریاض قاضی ایاز المالکی، ان کا المتوفہ 1096 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328 مطبوع ہے، بیروت، اس کے اندر بھی انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ہماری لائبریری میں بڑی مستند کتاب اور معروف کتاب سیرت کی، جس کا نام ہے سیرت الحلبیہ علامہ برہان الدین حلبی الہندی الشافی کی، انہوں نے بھی اس کتاب کا ذکر کیا۔ ان کا المتوفہ 1044 ہجری، جلد نمبر 1 ہے، مطبوعہ کراچی، اس کے اندر بھی انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور برے صغیر پاک و ہند میں دہلوی خاندان کسی سے بھی نہیں چھپا، ان کی کتاب مدارج النبوت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی، ان کا المتوفہ 1052 ہجری ہے، جلد نمبر 2 ہے، مطبوع لاہور، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور فضائل کی معروف کتاب جس کا ترجمہ مارکیٹ میں مل جائے گا، نور الابصار علامہ شبلنجی کی کتاب، مومن بن مومن شبلنجی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 مطبوع مصر بھی میرے کتب خانے میں موجود ہے، اور مطبوع اردو بھی موجود ہے جو کہ لاہور سے شائع ہوا، فیصل آباد سے جس کا ترجمہ ہوا، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 331 ہے جو اس کے ترجمہ ہے۔ اور بڑی معروف کتاب ازالت الخفا علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب، ان کا المتوفہ 1176 ہے، اور ان کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 82 کے اوپر انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا، اس کا بھی ترجمہ کراچی سے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وسیلۃ النجات علامہ لکھنوی فرہنگی حنفی کی کتاب ہے، اس کا المتوفہ 1225 ہجری، صفحہ نمبر 60 کے اوپر انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اہل سنت کی کتاب شرح الخزیرہ فی شرح العقیدہ، شیخ سید محمود علوسی بغدادی، یہ صاحب روح المعانی ہے، جن کی تفسیر روح المعانی ہے، ہمارے کتب خانے میں موجود ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 15 کے اوپر مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اہل سنت کی کتاب ہے سرات السوی علامہ محمود بن محمد الشیخانی القادری الشافی کی، ان کا المتوفہ 1270 ہجری ہے، صفحہ نمبر 152 کے اوپر انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد کتاب الوسیلۃ المعال صفی الدین احمد بن فضل بن محمد الکثیر الخضری الشافی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 252 ہے، مطبوع ہے نول کشور انڈیا سے شائع ہوا، اس میں بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر ہوا۔ اور اس کے بعد بڑی معروف کتاب مفتاح النجاح فی مناقب آل آبا حافظ محمد بن خان البدخشانی الخارزی، ان کا صفحہ نمبر 115 ہے، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کتاب ہے الاکبریت الامام عباس محمود العقاد کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 43 ہے، مطبوع القاہرہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہے، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد ناظرین محترم الروضۃ الندیہ امام محمد بن اسماعیل کی کتاب ہے، ان کا المتوفہ 1182 ہجری ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر مطبوع دہلی، انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد کتاب ہے ذہب الصوفیہ علامہ کہکانی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور بڑے معروف عاشق مصطفیٰ علامہ عبد الرحمن جامی، جن کی معروف کتاب شواہد النبوت ہے، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد علامہ شیخ محمد اکرام الصابری کی کتاب الاقتصاب الانوار، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد میں نے پیچھے بھی حوالہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا دیا، ان کی بڑی معروف کی کتاب قرۃ العینین بتفضیل الشیخین، صفحہ نمبر 138 مطبوع دہلی، جب مولا علی علیہ السلام کے مناقب لکھتے ہوئے انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ علی کے علاوہ یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں۔ اور اس کے بعد معروف کتاب بدائع المنظوم علامہ عبد الحکیم شرف الدین قادری، صفحہ نمبر 5، اس کا ترجمہ مارکیٹ میں مل جائے گا، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد کتاب ہے خاندان نبوت
محمد ادریس جمعیت امیر جمعیت اہل حدیث، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کی کتابوں سے ثابت نہیں۔ خاندان نبوت محمد ادریس امیر جمعیت اہل حدیث ٹوبہ ٹیکسن سے، انہوں نے بھی صفحہ نمبر 347 کے اوپر مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد تاریخ اولیاء خواجہ حسن نظامی، جو بندے کتب کی برگردانی کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ خواجہ حسن نظامی کتنا بڑا نام ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اولیاء کے صفحہ نمبر 55 کے اوپر انہوں نے، اور ان کی دوسری کتاب سوائن عمری خواجہ نظام الدین میں بھی مولا کے کعبے کے آنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مرآت الاسرار شیخ عبد الرحمن چشتی 11ویں صدی ہجری کے معروف مورخ ہیں، ان کا صفحہ نمبر 178 ہے، مطبوع لاہور، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سفینۃ الاولیاء علامہ شہزادہ دار الشکور، اس کا ترجمہ بھی ہمارے کتب خانے میں موجود ہے، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد علامہ نواب صدیق الحسن بھوپالی، یہ بھی اہل حدیث کا بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے تکریم المؤمنین، صفحہ نمبر 99 مطبوع دہلی کے اوپر انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد کتاب کا نام ہے اسد الغابہ، علامہ فضل اللہ بہاری، ان کی صفحہ نمبر 10 کے اوپر انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کتاب ہے دار المعاب فی مناقب اسد اللہ الغالب، دار المعارب فی اسد اللہ الغالب، شیخ عبد الرحمن الشافعی، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد بڑی معروف کتاب شان صحابہ شارح بخاری استاد سید محمود احمد رضوی، انہوں نے صفحہ نمبر 116 کے اوپر مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد معروف کی کتاب بصیرت علامہ سید محمود احمد رضوی، یہ بھی انہی کی ہے، اس کا بھی ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور ایک بڑی مستند اور پرانی کتاب ہے رواح المصطفیٰ، شیخ صدر الدین حنفی کی کتاب ہے، یہ بڑی کم کتب خانوں میں ملتی ہے۔ یہ اس کے اندر علامہ صدر الدین حنفی نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر صفحہ نمبر 10 کے اوپر فرمایا، مطبوع ہے کانپور۔ اور اس کی کتاب بعد مستند بندہ ہے شہادت نواسہ سید الابرار، یہ کتابیں میں وہ بتا رہا ہوں آخر پہ جو کتابیں آپ کو مارکیٹ سے مل سکتی۔ علامہ محقق اہل سنت علامہ عبد السلام رضوی، انہوں نے بھی مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر فرمایا۔ اور بڑا معروف رائٹر ہیں اور کتاب کا نام ہے کتاب الشہادت، دیوبند مورخ علامہ مرزا خیرات دہلوی نے، ان کو حیرت دہلوی بھی پڑھا جاتا ہے، خیرات دہلوی بھی پڑھا جاتا ہے، ان کا صفحہ نمبر 158 کے اوپر انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ اور آخر میں وہ کتاب جو سنی شیعہ کے ہاں بڑی مشہور ہے، کتاب روضۃ الشہداء علامہ معین الدین کاشفی الحروی کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 کے اندر انہوں نے مولا کے کعبے میں آنے کا ذکر کیا۔ ناظرین محترم، ہم نے اپنی اس مختصر ویڈیو میں 50 اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دیے، جس میں ہم المتوفیٰ 275 ہجری سے چلے اور ہم اس زمانے کے مورخین تک لائے ہیں۔ اب بھی اگر ہماری ویڈیو کو سننے کے بعد کوئی ناصبی، کوئی دشمن علی کہے کہ ہمیں یہ روایت کہیں نہیں ملی کہ علی کعبے میں آئے ہیں، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ اس کے اندر کہیں بغض اہل بیت بستا ہے، کہیں بغض علی بستا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے اہل سنت کے ہاں بڑے بڑے مستند علماء جو محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں، ویسے بھی علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں، وہ کوئی اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، یا دیوبند ہو، یا بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، علی کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں، کیونکہ میرے بھائیوں کے ہاں علی کو جو اہمیت حاصل ہے وہ بھی زمانے کے سامنے ہے، جو شیعوں کے ہاں حاصل ہے وہ بھی زمانے کو حاصل سامنے ہے۔ ناظرین محترم، بہت شکریہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا۔ ہماری اس ویڈیو کو خود بھی سنیے اور لوگوں تک شیئر بھی کریے تاکہ لوگ مولا کائنات کے کعبے میں آنے کے اس عظیم معجزے سے مستفیض ہوں۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ